شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ سلام پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا محبت اہل بیت میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور عملی حسینی بننے کی اللہ ہمیں سعادت و توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں دو چار جملے آپ کی خدمت میں، 11 بجے انشاءاللہ دعا کا ٹائم ہے، 11 بجے ہی دعا کریں گے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ 4-5 جملے ہیں میرے، اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں اس سے آگے بڑھوں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف دعوت دو، اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک، اے محبوب ان لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ اگر آپ سمجھیں تو میں پھر آگے چلوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ محبوب کو کہتا محبوب ان کو میرا بتا، میرا تعارف کروا، میری طرف بلا، یہ نہیں کہا۔ فرمایا ان لوگوں کو کہہ کہ ادعو الی سبیل ربک، ان کو دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف ان کو دعوت دے۔ سورۃ الطہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ فرمایا انسان کے اوپر کیا ایسا وقت نہیں گزرا کہ اس کا ذکر تک نہیں تھا، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا، ایک وقت اس پر ایسا گزرا عالم ارواح میں۔ پھر فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو تخلیق کیا، ہم نے، بولے نا ذرا سبحان اللہ۔ میں 4-5 جملے جو قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہم نے، اللہ قرآن میں 2 لفظ استعمال کرتا ہے، کبھی کہتا ہے قل تو، کبھی کہتا ہے قل نا، کبھی کہتا ہے میں، کبھی کہتا ہے ہم۔ آپ بولے سبحان اللہ، میں بتاتا ہوں۔ قرآن میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ آیتوں کا ترجمہ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے یہ کیا، کبھی کہتا ہے میں نے یہ کہا یا میں نے یہ کیا، تو یہ ہم کون ہے اور میں کون ہے؟ بھئی یہ پہلے سنیں پھر آگے ہدیناہ السبیل بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم میں نے روح پھونکی، آدم میں نے روح پھونکی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اس وقت کیا کہا؟ قرآن گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے روح پھونکی۔ اب اگر آپ فرمائیں تو میں آیت ساتھ پڑھتا جاؤں، اتنا وقت نہیں ہے، آپ بس سمجھتے چلے جائیں۔ سورۃ مریم میں اللہ نے فرمایا ہم نے روح پھونکی، وہاں کہا میں نے روح پھونکی۔ تو مولانا یہ ہم نے اور میں نے کیا ہے؟ جب اللہ وسیلے سے کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے ہم نے یہ کیا، اور جب اکیلا کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ کیا۔ اب آدم نے اگر روح ڈلواتا جبریل سے تو جبریل سے تو کروانا تھا سجدہ، جبریل کہتا روح تو میں نے ڈالی ہے، سجدہ کیوں کروں؟ اللہ نے وہاں روح خود ڈالی، اور جب عیسیٰ کی باری آئی تو جبریل سے کہا چل یہ کام تو کر دے۔ اب وعدہ کر چکا ہوں، باتیں بڑی پیاری ہیں قرآن کی۔ آج کل لوگ نہ قرآن پڑھتے نہ قرآن سنتے، لوگ کہتے ہیں مزے مزید یہ گلنا سناؤ، سانو کہانیاں تے کرامتہ سناؤ، فلاں پیر صاحب اوپر گئے اور فلاں پیر صاحب نیچے، ہمیں یہ بتاؤ، ہمیں یہ بتاؤ پانی پہ کون چلا، ہمیں یہ بتاؤ 700 سال پہلے فلاں پیر صاحب نے پہاڑوں میں بیٹھ کے کیا کیا، ہمیں یہ بتاؤ۔ کوئی نہیں یہ کہتا کہ ہمیں رب کا قرآن سناؤ، اللہ نے قرآن میں کیا کیا کہا ہمیں وہ بتاؤ۔ ارے قرآن کھولو، جتنا مزہ قرآن میں ہے دنیا کے کسی ناول میں نہیں ہے، کسی قصے کہانی میں نہیں ہے۔ یا اللہ میں قصہ پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، قصے پڑھنا چاہتا ہے، قصہ گو نے جو لکھا ہے وہ نہ پڑھ، رب
کائنات نے جو لکھا ہے لقد کان فی قصصہم، یہ قصوں کی کتاب پڑھتا کہ تو نصیحت حاصل کر سکے۔ قرآن سنا کرو، قرآن پڑھا کرو، اور قرآن کے اوپر انگلی بھی کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی نہیں اٹھاتا قرآن کے اوپر انگلی۔ فرمایا ہم نے اگر روح جبریل سے اس کے اندر ڈلوائی تو سجدہ بھی تو کروانا تھا، اس لیے وہاں پہ ہم نے ڈالی، میں نے ڈالی، اور یہاں پہ چونکہ معاملہ سجدے والا نہیں تھا اس لیے میں نے جبریل کو کہا کہ تو اس کے اندر روح ڈال، اور میں نے کہا ہم نے روح ڈالی، یعنی میں نے حکم دیا اور عمل اس نے کر لیا۔ مطلب روح جسم کے اندر اللہ بھی ڈالتا ہے، روح جسم کے اندر جبریل بھی ڈالتا ہے۔ اب زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس طرف جاؤں اور ٹائم ہمارا اوپر چلا جائے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ذہن میں رکھ کے جائیں، دل کی تختی پہ لکھے، جبریل کو اللہ نے صلاحیت دی روح ڈالنے کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ آنکھوں سبحان اللہ، یہ ہیں وہ قرآن کی آیتیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ نے جبریل کو یہ طاقت دی کہ جسم کے اندر روح ڈال، پھونک دے روح جسم کے اندر۔ بی بی مریم کے گلے کے اندر جبریل نے پھونک ماری، بس اللہ کا اذن کا حکم تھا، روح پھونک دی گئی، یعنی وہ کام جو اللہ کرتا ہے اللہ نے جبریل سے کروایا۔ اب جبریل کا بڑا مقام ہے، جبریل کی بڑی شان ہے۔ خدا قرآن میں کہتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر کہتا ہے مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ مختصر اگر وضاحت کرنا چاہوں تو صرف یہ ایک جملہ سنو، اللہ کہتا ہے جڑا جبریل دا دشمن ہے اور رب محمد دا دشمن ہے۔ جبریل کا دشمن اللہ کا دشمن، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے جبریل۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا منصب ہے، امام الملائکہ ہے، رسول الملائکہ ہے، ملائکہ کا خطیب ہے، بیت المعمور کا امام ہے، بیت المعمور کا خطیب ہے، 1,24,000 نبیوں کا صحابی ہے، وہی لانے والا ہے، جہاں تک اس کی پہنچ ہے کسی اور فرشتے کی نہیں۔ بڑا مقام ہے اور بڑا اختیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ عیسیٰ کے اندر جو روح ہے یہ تو پھونک دے، اتنا بڑا اختیار ہے جناب جبریل امین علیہ السلام کا۔ بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن کیا کریں جب بات آئی حسین کی، جب بات آئی مولا حسن کی، جب بات آئی سیدہ کائنات کی، جب بات آئی مولا علی کی، جب بات آئی مصطفیٰ کی، جب بات آئی پنج تن پاک کی، کیا کریں؟ دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی ہیں، دونوں شہزادے دکھانے آئے ہیں جی کس نے اچھی لکھی ہے۔ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ سیب لو اور اس کو اچھالو، یہ جب اچھالیں گے ایک کی تختی پہ نہ گرنے دینا، درمیان میں سے کاٹ دینا، آدھا ایک کی تختی پہ گرے آدھا دوسرے کی تختی پر گرے۔ جی یہ کیوں ہے؟ فرمایا نہ ہم حسن کو ناراض کرنا چاہتے ہیں نہ حسین کو ناراض کرنا چاہتے ہیں۔ اوے صبح عید ہے، کپڑے کوئی نہیں، بی بی کے پاس آ کے کہتے ہیں سب نے نئے کپڑے لیے ہیں۔ میں نے مقام جبریل آپ کو بتا دیا ہے، اختیار جبریل آپ کو بتا دیا ہے، کپڑے کوئی نہیں۔ بی بی نے مصلی بچھایا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا عزتہ تو رکھنیاں نے، اب ہاتھ نیچے کیے، جناب جبریل جنت سے ایک سرخ جوڑا لے کے آگئے، ایک سبز جوڑا لے کے آگئے۔ اوے کون ہے جبریل جس کو اللہ کہتا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا۔ اللہ کا رسول ہے جبریل، بیٹے بانٹتا ہے جبریل، رے بے جان جسم میں روح پھونکتا ہے جبریل، اللہ کا وہ جبریل فرشتہ، بیت المعمور کا خطیب فرشتہ، اور ننھے شہزادوں کے جنت سے کپڑے لے کے آ رہا ہے۔ اور کبھی ان کے کپڑے لے کے آتا ہے، کبھی ان کا جھولا جھولاتا ہے، کبھی ان کا کھانا لے کے آتا ہے، کبھی ان کی تختیوں کے فیصلے کروانے آتا ہے، کبھی ان کے حق میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لے کے آتا ہے، کبھی ان کے حق میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا۔ کبھی وہ آیت لے کے آتا ہے، کبھی یہ آیت لے کے آتا ہے، اور جب ان کی والدہ کی بات آئے تو آ کے کہتا ہے انا آتیناک الکوثر۔ جبریل کا مقام سنا آپ نے؟ اب گھر جا کے سوچ لینا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، آج کل بتائیے ہم نے نئی تحقیق کی ہے،
ہم نے نئی تحقیق کی ہے. ہمارے بڑے قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں داتا علی حجویری، فرید الدین، معین الدین، محی الدین عبد القادر جیلانی، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد، مسند احمد، امام ترمذی، امام نسائی، امام مسلم قشیری، امام ابی داؤد، اور یہ سارے کے سارے ہمیں بتا گئے ہیں کس کو کیسے ماننا ہے. تو اپنی تحقیق لے جا اپنی اماں کو دکھا جا کے، ہمیں تیری تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں داتا علی حجویری بتا کے کیا ہے کہ مولا حسن کو کیسے ماننا ہے، مولا حسین کو کیسے ماننا ہے. اب فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. میں نے آگے جانا ہے، وہاں پہ ایک پروگرام ہے، پھر میں نے دینے جا کے جمعہ پڑھانا ہے، اس کے بعد یہاں پہ ایک حاضری ہے. تو آپ سے زیادہ مجھے جلدی ہے، دعا انشاءاللہ ٹائم پہ ہوگی. فرمایا اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اے محبوب اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. سورت حالتہ میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل، میں نے تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا دیا. نماز میں کہا مجھ سے مانگو اہدنا الصراط بولو نا تسی بھی تب بولو، تسی حسینی نہیں ہو. اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا مجھ سے سیدھا رستہ مانگو، سیدھے رستے پر چلنے کی دعا مانگو. یہ اللہ اور ہے، اس کا رستہ اور ہے. بولیے وہ کتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ فرماتا ہے میرے رستے کی طرف مانگو دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، انا ہدیناہ السبیل. یہاں کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. فرمایا محبوب ان کو میرے رستے کی طرف بلاؤ. اب یہ رستہ کیا ہے یہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح. میں میرے رستے کی طرف بلاؤ، کیسے بلاؤں، کیسے بلاؤں؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، جھگڑے کے ساتھ نہیں، شور شراب انتشار کے ساتھ نہیں، تفرقہ بازی کے ساتھ نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بس گل مک گئی. جب کربلا ہوا ہے نا، اس کے بعد فرقے دو ہی ہیں ہمارے. بس جب حسین آئے گا تو فرقے دو ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ فرقے دو ہیں، ایک یزیدی ہے اور ایک حسینی. بس بات ختم. اب آپ نے بتانا ہے یزیدی کون ہے، آپ نے بتانا حسینی کون ہے. گل مکی. آپ حسین کو جب قید کریں گے کسی فرقے کے اندر، حسین اتنی معمولی شے نہیں ہے کسی فرقے کے اندر بند ہو جائے. حسین اتنی معمولی چیز نہیں. فرمایا بالحکمت، حکمت کے ساتھ بلاؤ ان کو. محبوب کو اللہ فرما رہا ہے بندے تین طرح دے اندر میں. جدو نبی تشریف لے آیا بندے تین طرح دے سن. ایک وہ بندے تھے جو یہ سمجھنا چاہتے تھے یہ دین ہے کیا، یہ محمد جو قرآن لائے یہ ہے کیا. وہ سب سے اول کیٹیگری کے لوگ تھے، پہلے نمبر والے. ایک نمبر کے وہ لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ محمد جو لے کے یہ ہے کیا، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیا ہے. ایک وہ لوگ. دوسرے نمبر کے وہ لوگ تھے کہ دین قبول کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. بولیے ہن بھی تین کیٹیگریاں ہیں، فائدہ یا نقصان. پہلے درجے کے لوگ سمجھنا چاہتے ہیں نئی چیز آئی ہے کیا، یہ چاند کو توڑ رہا ہے، سورج کو موڑ رہا ہے، یہ ہے کیا، کون سا دین لے کے آیا ہے، اس کا خدا کے ساتھ کتنا تعلق ہے، یہ کون سا کلام لے کے آیا ہے. یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ، دوسرے درجے کے لوگ یہ قبول کرے نفع ہے یا نقصان ہے. اور تیسرے درجے کے لوگ اللہ نے قرآن میں خود کہا تینوں درجوں کے بارے میں. پہلا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. پہلوں کو حکمت کے ساتھ، کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں. اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ آپ سارے ماشاءاللہ دنا بیٹھے ہیں، عقل مند بیٹھے ہیں. حکمت کسے کہتے ہیں؟ دوائی کٹڑ پھینٹن والے نو حکیم آندنے چنگی گل ہے. وہ اپنی عقل سے شعور سے اس دوائی کو بناتا ہے، کون سی جڑی بوٹی کتنی ڈالنی ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. لیکن حکمت کا لفظی معنی کیا ہے؟ حکمت کا لفظی معنی ہے گہرائی کے اندر بات کرنا، گہرائی میں اتر جانا، گہرائی میں جا کے بات کو سمجھا دینا، اس کو کہتے ہیں حکمت. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ جو پہلے درجے کے ہیں نا ان کو حکمت کے ساتھ، اور جو دوسرے درجے کے ہیں باللتی ہی احسن، یہ نفع نقصان والے کاروباری لوگ ہیں، ان کو ذرا اچھے طریقے کے ساتھ، ان کو ذرا ان کے طریقے کے ساتھ دین میرا پہنچاؤ، ان کو میرے رستے کی طرف بلاؤ. اور تیسرے درجے والوں کے لیے کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ بحث مباحثہ کرنے والے.
فلاسفر آخر جی وہ میڈیا پہ تو فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا، وہ ٹاک شاہ اس کے تو اتنے فالور ہیں، وہ تو یہ کہہ رہا تھا، وہ تو ایسے بات کر رہا تھا، یہ جو آپ یہ فلاں عمل کرتے ہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہے۔ بحث کرنے والے، اللہ نے 14 صدیاں پہلے بحث کرنے والوں کا ذکر قرآن میں کیا اور فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ یہ جو بحث مباحثہ کرنے والے ہیں نا محبوب، یہ بحث مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ آپ نے بحث مباحثہ کر کے ان کو دین سکھانا ہے۔ تو کتنے درجے ہوئے دین سکھانے کے؟ تلوار ہے کہیں پہ، گولیے، ڈنڈا، گالی، فتویٰ، دائرہ اسلام سے نکالنا، یہ تینوں جگہ پہ کہیں ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلوا باللتی احسن۔ بس اللہ نے فرمایا میرے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، اچھے طریقے کے ساتھ بلاؤ۔ اور جو یہ تیسرے نمبر والے بحث مباحثہ کرنے والے ہیں، گھنٹوں بحث مباحثہ کریں گے، آپ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کریں۔ وہ بحث مباحثہ کرنے والے کون تھے؟ کبھی ان کی وجہ سے چاند کو توڑا، کبھی ان کی وجہ سے سورج کو موڑا، کبھی ان کی وجہ سے کنکریوں کو کلمہ پڑھایا، کبھی ان کی وجہ سے کھاری کنویں کو میٹھا فرمایا، کبھی ان کی وجہ سے تھوڑا سا کھانا 1600 کو کھلایا، کبھی ان کی وجہ سے ایک پیالہ پانی کا ہزاروں کو پلایا، کبھی ان کی وجہ سے آنکھ جوڑی، کبھی ان کی وجہ سے ٹوٹا بازو جوڑا، کبھی ان کی وجہ سے ٹوٹی پنڈلی جوڑی۔ ان کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے رہے۔ بحث مباحثہ کرنے والوں کی وجہ سے 3 درجے ہیں لوگوں کے، آج بھی 3 درجے ہیں لوگوں کے، لیکن تینوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نہ کہیں تلوار فرمایا نہ کہیں ڈنڈا فرمایا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا محبت اہل بیت میں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صرف 10 محرم نہیں، صرف 9 محرم نہیں، ہمیں اللہ تعالی پکا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ میں ایک ہی میسیج دیتا ہوں، ایک ہی پیغام دیتا ہوں بحیثیت طالب علم، دین کے طالب علم ہونے کے ناطے سے، کہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق داڑھی کا نہیں تھا، کپڑوں کا نہیں تھا، نماز کا بھی نہیں تھا، روزے کا بھی نہیں تھا، تلاوت قرآن کا بھی نہیں تھا، حلیے کا بھی کوئی نہیں تھا۔ حاجی ادھر بھی تھے، ادھر نماز زور، ادھر بھی نماز زور، نماز فجر ادھر بھی نماز فجر، ادھر بھی وہی قرآن، ادھر بھی وہی قرآن، ادھر بھی قاری، ادھر بھی قاری، ادھر بھی حاجی، ادھر بھی حاجی۔ تو فرق مولوی صاحب پھر کس بات کا تھا؟ دو میں کو جو ہے حسن تھے، لڑائی کڑی گال دیسی، لڑائی ایک ہی بات کی تھی کہ وہ جو تھے شراب پی کے ڈانس دیکھ کے نماز پڑھنے والے تھے، یہ جھولے میں رب کا قرآن سنتے تھے، ان کی اماں جب آٹا گھونٹتی تھی تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ان کو جب سلایا جاتا تھا تو قرآن پڑھا جاتا تھا، ان کو اٹھایا جاتا تھا قرآن پڑھا جاتا تھا۔ ادھر سود خور تھے، ادھر خائن تھے، ادھر شرابی تھے، ادھر زانی تھے، وہ سارا گروپ ادھر تھا، لیکن ظاہری حلیہ ان کا داڑھی بھی تھی، جبہ بھی تھا، وضاقتہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ شمر نے 12 پیدل حج کیے ہوئے تھے، پیدل حج اللہ راضی ہوگا، پیدل حج کرنے 12 حج کیے ہوئے تھے پیدل۔ مفتی تھے بڑے بڑے، قاری تھے بڑے بڑے، پتہ نہیں کتنے ہزار حافظ تھے اس لشکر کے اندر، پتہ نہیں کتنے قاری تھے قرآن کے، پتہ نہیں کتنے مفتی تھے وہاں پر۔ ہن مفتیاں تے ویس نہ جانا، او میں تمہیں سچی گل دسی ہے، اسی کسی کو دانے لینے نے، سانو کو روٹی دیندا ہے، ہمیں رزق کو قادر مطلق دیتا ہے، ہم ہمیشہ سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ مفتیاں تے نہ ویس جانا، حافظاں تے قاریاں تے نہ ویس جانا، جڑے دسے حسین تے کرے یزید والے کام، ایسے لوگاں تے نہ ویس جانا۔ اوے جو کردار کا بھی حسین ہو، قول کا بھی حسین ہو، ایسے کے پیچھے نیت باندھ لے۔ کردار کا بھی حسین چاہیے، قول کا بھی حسین چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب تقریر کرے دے پھڑکے چک دے جناب دے پھٹے توڑ دے، اور جب عمل کی بات ہے تو پھر جناب مسجد دے صدر صاحب کو ڈر جاوے، پھر مدرسے دے خزانچی کو ڈر جاوے، پھر محلے دے ممبر کو ڈر جاوے، پھر چودھری تے میاں تے ملک کو ڈر جاوے، پھر کسی رانے تے ملک کو ڈر جاوے۔ ایسے نہیں ہے کسی خان صاحب کو ڈر جاوے۔ اوے جو ممبر پہ کہے لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ فرماتا ہے ڈرو تو منافق دی نشانی دساں، یا اللہ منافق کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے۔ ساڑھے کل تو قرآن دی آیتاں نے، بس کردار کے حسینی بننے کی کوشش کریں، کردار کے جتنا کرائٹیریا ہے، جتنے بن سکتے اتنے تو بنے، صرف حسینی نہیں بننا،
صرف انہوں نے یاد بنا کے حسینی نہیں بننا سی. کوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلاؤ, کوئی ننگا ہے تو اس کو کپڑے پہناؤ, کہیں جھگڑا ہوا ہے تو ان کی صلح کرواؤ, کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو نہ پہنچاؤ, نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچاؤ, کسی کو کم تر نہ سمجھو, متکبر نہ بنو, تکبر نہ کرو, اکڑ نہ دکھاؤ. وہ تو او سنجھ نہ دشمنوں نو معاف کر کے شینے نال لایا ہے. معافی کا دروازہ کھلا رکھو, درویش ہوتا ہی وہ ہے جو معاف کر دے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا